بجائے الحمد للہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم نے اس وقت آج آیت 14 شروع کرنی ہے، 34، لیکن 34 سے پہلے جو ہم نے آیات کل کی ہیں وہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ وہ ساری کی ساری آیات جو تھیں وہ آخرت کے بارے میں تھی، اور جس طرح اللہ رب العالمین نے یہ آخرت کی منظر کشی ہمارے سامنے کی ہے، اور اگر انسان ان آیات کو سمجھ کے غور و فکر کے ساتھ پڑھے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ جہنم ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے، اور پھر انسان اپنی پوری عملی دنیاوی زندگی ٹھیک ٹھیک رکھتا ہے، کیونکہ جہنم کے وہ جو خوفناک مناظر ہیں اس سے بچنا اور جنت کو حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کرنا، یہی دنیا میں انسان کا سب سے بڑا کام ہے۔ لہذا اس حوالے سے کہ پہلی آیات جو تھیں وہ توحید کے بارے میں تھیں 20 کے قریب، اور اس کے بعد یہ جو آیات قرآن اور آخرت کے بارے میں۔ آج جو آیت ہم نے پڑھنی ہے وہ ہے آیت نمبر 34، اور 34 نمبر آیت جو ہے یہ بھی ایک قرآن کا بڑا لاجواب مضمون ہے کہ اللہ رب العالمین کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمت افزائی اور ان کو حوصلہ دیتے ہیں تاکہ وہ اللہ کے دین کو غالب کر دیں۔ اس لیے کہ کوئی کام دنیا میں اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت کے بغیر ممکن نہیں، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اسی مشن کے لیے بھیجتا ہے کہ وہ اس دین کو غالب کر دے، اور یہی دین روئے زمین پر جاری اور ساری ہو کر دنیا اس کے فیض و برکات سے پوری طرح مستفید ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج دنیا میں جب یہ دین نافذ نہیں ہے، خود اپنے ملک کو دیکھ لیجئے، دور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کس قدر مسائل ہیں، کس قدر ہم ذلت اور پستی، کون سا مسئلہ جو اس ملک کو درپیش نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر ہم شیطان، اپنے نفس اور دنیا اور طاغوتوں کے پیچھے چل رہے ہیں۔ لہٰذا یہ جو بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس آیت میں واپس آئیے نا، ساری صورت میں تو سورہ انعام جو ہے یہ کوئی 12 یا 13 ہجری میں نازل ہوئی ہے، بالکل آخری دور میں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال کی روز شب و روز کی محنت، آپ اندازہ کریں کہ گھر میں کانٹے پھینکے جا رہے ہیں، بیٹیوں کو طلاقیں ہو رہی ہیں، 2 ہجرتیں حبشہ کو کر چکے ہیں صحابہ اور صحابیات، اور اب تیسری ہجرت قریب ہے مکے میں سے مدینے میں۔ تو وہ انتھک اور ایسی جد و جہد جس میں مشقتیں ہیں، آپ سیرت کو ضرور پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ اب دیکھیں رب العالمین کس طرح اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، کس طرح ان کو تسلیاں دیتے ہیں۔ اب سنیے ذرا آیت 34، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کذبت رسل من قبلک، اللہ اکبر۔ اپنے نبی سے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لقد کذبت رسل من قبلک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی رسول جھٹلائے جاتے ہیں، ان کی تکذیب کی تھی جات رہی، ان کے راستے میں روڑے اٹکائے گئے، ان کی دعوت کا پوری طرح انکار کر دیا گیا۔ یہ بالکل آپ ہی کے ساتھ نہیں ہو رہا، یہ اس سے پہلے بھی انبیاء سے ہوا ہے، انبیاء کے ساتھ ہوا ہے، اس لیے آپ جم کے اور ڈٹ کے کام کریں۔ اس کے بعد فرمایا صبروا فصبروا علی ما کذبوا، ان انبیاء نے کیا اور آپ بھی یہی کریں کہ انہوں نے صبر کیا اس بات پر کہ ان کو جھٹلایا گیا۔ اب یہ جھٹلایا عام جھٹلانا نہیں ہے،
یہ انہی کے فائدے کی دنیا اور آخرت کی ہدایت ہے۔ جب اس کو جھٹلا رہے ہوتے تھے تو انبیاء حیران پریشان ہوتے تھے کہ یہ کیسے انسان ہے، یہ انہی کے فائدے کی بات ہے، اور میں بغیر کسی معاوضے کو ان کے اور بغیر کسی ریکگنیشن کے میں ان سے گزارشیں کر رہا ہوں کہ اللہ کے دین کی طرف آؤ، بلا رہا ہوں، دعوت دین دے رہا ہوں، اور یہ ہے کہ انکار کیے جا رہے ہیں، اس پہ پریشان۔ پھر انکار کے بعد اس نبی کی زندگی اجیرن کر دیتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں پہلے انبیاء نے کیا، فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا، اور انہوں نے صبر کیا اس بات پر کہ ان کو جھٹلایا گیا، وَأُوذُوا، اور ان کو اذیتیں دی گئیں۔ یہ معاملہ نرالا نہیں ہے آپ کے ساتھ، انبیاء کو پہلے بھی ان کے مخالفین نے اذیتیں دی، حَتَّى آتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ ہماری مدد آ گئی۔ اب یہاں ایک سنت اللہ کی سمجھ آ رہی ہے، بڑے غور سے دیکھیں کہ اللہ کی تائید اور نصرت جو ہے نا، وہ کب آتی ہے کافروں کے مقابلے میں؟ جب انتہا ہو جاتی ہے، نبی دعوت کا حق ادا کرتا ہے، وہ اپنی مخالفتوں اور اذیتوں میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے، اور جب یہ صورت انتہا کو پہنچتی ہے تو اس وقت اللہ کہتے ہیں حتیٰ جاءنا، حتیٰ آتاہم نصرنا، کہ ہماری مدد آئی ان کے پاس، ولا مبدل لکلمات اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ گویا یہ اللہ تعالیٰ کی دائمی سنت ہے کہ جب نبی آتا ہے وہ دعوت پیش کرتا ہے، مخالفین نہ صرف مخالفت کرتے ہیں بلکہ اس کے راستے میں روڑے اٹکاتے ہیں، نبی کو اور اس کے ساتھیوں کو اذیتیں دیتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اس مہلت کے بعد بھی جب وہ نہیں سمجھتے تو اللہ ان پر عذاب لے آتا ہے۔ یہ دائمی سنت ہے اللہ تعالیٰ کی، قیامت تک رہے گی۔ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ساتھ یہ ایک درخواست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی رب العالمین کے پاس، اور رب العالمین نے فرمایا کہ میں آپ کی امت کو ٹوٹلی انہیلیٹ نہیں کروں گا، ٹوٹلی ختم نہیں کروں گا، بلکہ ان کے 3 قسم کے عذاب ہیں۔ یہ آپس میں لڑیں گے، نمبر 2 یہ ان پر عذاب آئے گا لیکن پہلی قوموں کی طرح نہیں کہ ان کو مٹا کے رکھ دے، تو لہٰذا بڑے ہوش سے ہم زندگی گزاریں، اللہ سے معافیاں مانگیں، کہیں ہم بھی انہیں جرائم کا تو ارتکاب نہیں کر رہے جو سابقہ قوم نے کیا، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ تو آیت بڑی وارننگ ہے، وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو کوئی تبدیل نہیں کر جا سکتا۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس پیغمبروں کے حالات کچھ پہنچ چکے ہیں، قرآن میں بیان کیے گئے ہیں۔ یہ حالات کہاں ہیں؟ سورہ آراف کو دیکھیے، سورہ نبا کو دیکھیے، سورہ ہود کو دیکھیے، اسی طرح دیگر مکی صورتوں میں ان قوموں کے احوال بیان ہوئے ہیں۔ آپ نے غور فرمایا کہ یہ ایک ایسی بات ہے کہ نبیوں انبیاء کو جب اذیتیں دی جاتی ہیں، وہ حق لے کے آتے ہیں اللہ کی طرف سے، اور یہ گمراہ لوگ، یہ شیطان کے ساتھی جو ہے، وہ ان کو طرح طرح کی اذیتیں دیتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین ان کی حوصلہ بناتے ہیں، اور وہ پھر ڈٹ کے جم کے کام کرتے ہیں۔ میں اب آپ کے سامنے 4-5 آیاتیں لکھوا رہا ہوں، آپ کو 2-3 پڑھوں گا تاکہ آپ کو طرح قرآن میں ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے بار بار انبیاء کو تسلیاں دی۔ مثلا لکھیں سورہ آل عمران کی 184 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بالکل دیکھیں، فَإِن كَذَّبُوكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر انہوں نے آپ کو جھٹلایا ہے، فَقَدْ كَذَّبَ الرُّسُلُ مِن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی تو یہ کام کرتے رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، دیکھتے جائیے، پوری قرآن میں بیان ہے سب کا۔ اور فَقَدْ كَذَّبَ الرُّسُلُ مِن قَبْلِكَ، اس سے پہلے بھی تو رسولوں کے ساتھ یہی کر چکے۔
جاؤ وہ انبیاء آئے ان کے پاس بالبینات واضح دلائل کے ساتھ. قرآن کے دلائل آپ دیکھ رہے ہیں، توحید کے دیکھ لیں، رسالت کے دیکھ لیں، آخرت کے دیکھ لیں، کتنے کنونسنگ اینڈ فطرت کے مطابق. اگر عقل سلیم ہو تو فوراً سر تسلیم خم کر دے بندہ. تو نبی کیا لے کے آئے؟ جاؤ بالبینات، وہ بالکل واضح نشانی اللہ کی طرف سے، بعض تو معجزے لے کے آئے. والزبر والکتاب المنیر، اور وہ اللہ تعالیٰ کی روشن کتابیں لے کے آئے. قرآن کو دیکھیں، تورات کو دیکھیں، انجیل کو دیکھیں، اگر ان کی اصلی ورشن آپ کو مل جائے تو بالکل عین وہی ہدایات ہیں جو قرآن میں. یہ تو بدبختی تھی یہود و نصارہ کے ان لوگوں کی جنہوں نے اس میں تحریف کی. سورہ سبا کی آیت 45 لکھے. سر آل عمران کی آیت نمبر دوبارہ بول دیں. 184، 184، بالکل اسی مضمون پہ. سورہ سبا کی آیت 45. سورہ عنکبوت کی آیت 18. سنیے ترجمہ آیت 18 کا العنکبوت کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن تُكَذِّبُوا، اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكَ، تو ان سے پہلی قوموں نے بھی جھٹلایا انبیاء کو آپ سے پہلے. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہمارے رسول کا کام تو صرف ایک ہے کہ واضح طور پر پیغام پہنچا دینا. یہ ہے اس کی اصل ذمہ داری کہ پیغام جو ہے وہ ٹھیک ٹھیک پہنچانے کا حق ادا کر دے. بس اس سے آگے وہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے، یہ ذمہ داری نبی کی ہرگز نہیں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری نہیں ہے. کیوں؟ اللہ نے تعالیٰ نے خود آزادی دی ہے کہ حق ان کے سامنے پیش کر دو، قبول کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ان کے مقدر ہوں گی، اور اگر اس کا انکار کرتے ہیں تو دنیا میں بھی بدبختی کا شکار ہوں گے اور آخرت میں جہنم کے حقدار ہوں گے. پھر دیکھیں سورہ فاطر لکھیں، سورہ فاطر کی آیت نمبر 4 اور سورہ فاطر کی آیت نمبر 25 اور سورہ حج کی آیت نمبر 52. آپ پڑھ کے دیکھیں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ رب العالمین کس طرح اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس طرح حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، کس طرح ان کو کی تائید اور نصرت فرما رہے ہیں تاکہ وہ حق کو پہنچانے میں ان کو کوئی وہ نہ ہو شک و شبہ کہ یہ کام میرا نے کرنا ہے اور اللہ نے میرے ذمہ لگایا ہے اور مجھے کر کے دکھانا ہے، اور اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی گواہ ہے. 23 سالہ نبوت کی زندگی آپ پڑھ کے دیکھ لیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو قانون آزمائش ہے کہ انسان دنیا میں آزمائش سے دوچار ہے، اس کی تفصیل بیان کر دی کہ انبیاء کا کام بس اتنا ہے کہ وہ حق کو جو ان کے اللہ کی طرف ان کے پاس جبرائیل امین ذریعہ وہی لے کے آئے ہیں، اس کو لوگوں پر کھول کھول کے بیان کر دیں. اور میں اور آپ یاد رکھیں، اگر ہم نے اس پیغام کو پڑھا سمجھا اور ہمارا مقصد اس پہ عمل کرنا ہوا تو اللہ تعالیٰ ہماری بھی تائید اور نصرت کرے گی. اور جو قوم من حیث القوم اس مشن قرآن و سنت کے مشن کو اپنا لے گی، وہ دنیا کے اندر بڑی ٹاپ پہ جائے گی. مجاہدین افغانستان کو دیکھ لیں آپ، اور جو اس کو چھوڑیں گے، جو اس کی خلاف ورزی کریں گے، وہ دنیا میں ذلیل اور رسوا ہی ہوں گے، کیوں نہ وہ امریکہ ہو. آج تاریخ نے ہمارے سامنے یہ بالکل ثابت کر دیا پڑوسی ملک میں. کتنی بدبختی ہوگی کہ ہم اس قرآن سے منہ موڑیں، اور جو آج جو موڑیں گے تو پھر دنیا میں ذلت اور پستی بھی دیکھ لیں. قرآن خود کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، سورۃ طٰہٰ میں 123 یا 24 آیت ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے اس قرآن سے منہ موڑے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے. معاشرت ہو، معیشت ہو، سیاست ہو، وہ بالکل وہی کچھ ہوگی جو آج ہم چھوڑ چکے ہیں. آپ اس آیت کی تشریح
اپنے حالات سے دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ تھی آیت 34۔ اب یہاں آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کب آتی ہے، وہ بھی ہمیں سنت پتہ چلی گئی کہ ایسا نہیں ہے کہ ادھر نبی کو تنگ کیا تو نہیں، اللہ تعالیٰ پورا موقع دیتا ہے، نبی کی ہمت افزائی کرتا ہے کہ ڈٹے رہو، جمے رہو، یہ کام آپ کے ذمے ہے، آپ نے کرنا ہے، وہ کر کے دکھاتا ہے اللہ کی تائید اور رسول سے۔ اور مخالفین پورا ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں، اللہ ان کو مہلت دیتا ہے، جب مہلت ختم ہوتی ہے ان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ اچھا، یہ آیت 34 کے بارے میں کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی؟ اچھا، ایک بات آگے جو آیت 35 ہے نا، اس کے بارے میں پہلے میں ایک چیز آپ سے بیان کر دوں تاکہ پھر آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اصل میں انبیاء کو یہ کافر بڑا تنگ کرتے ہیں کہ فلاں چیز کیوں نہیں کر دیتے، ہم ایمان لے آئیں گے، ہم کتاب اترتی ہوئی دیکھیں اپنی آنکھوں سے ہم ایمان لے آئیں گے، یعنی ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں فضول کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں کہ اللہ اگر یہ کر دے تو ہم یہ کر دیں گے۔ جھوٹ، بالکل کبھی نہیں کرتے۔ مثال دیکھنی ہو تو فرعون کو دیکھ لیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب شکست دی ہے جادوگروں کو تو جادوگر سجدے میں پڑ گئے، فرعون مان کے دیا، اس کے سامنے اس سے بڑا کوئی معجزہ ہو سکتا ہے؟ لہذا یہ بالکل حق ہے کہ جس نے ماننا ہے، اگر اس سلیم فطرت ہے، اس کی فطرت کے اندر ذرا بھی نور ہے جو اللہ نے اس کے پیدائش کے وقت رکھا ہے، وہ قبول کر لیتا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیں، وہ جو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آتی ہے، آر احرام ہے تو آتے ہیں، پریشان ہیں کیونکہ فرشتے کو دیکھا ہے پہلی دفعہ نوری اور ایک خاکی کی ملاقات ہوئی ہے، تو کس طرح تسلیاں دیتی ہیں۔ اور حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھیں، فطرت سلیمہ تھی، موجود تھی، حق کی متلاشی تھے، فوراً ایمان لے آئے اور مشکل ترین مراحل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہے۔ قرآن نے ان کو سرٹیفکیٹ دیا ہے، ثانی اثنین اذا ہم اذ ہما فی الغار، دو میں دوسرا جب وہ غار میں تھے۔ یہ سرٹیفکیٹ کس کو ملا ہے ربانی؟ یہ ابوبکر صدیق کو ملا ہے۔ سبحان اللہ۔ سیرت کو ضرور پڑھیں، ایمان نہ صرف تازہ ہوتا ہے بلکہ ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہاں، میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ پہلے اس بات کو سمجھ لیں۔ اچھا، یہ انبیاء سارے، یہ منافقین اور کافرین، ساری کافرین جو ہیں، یہ کافر لوگ بڑے طرح طرح کے مطالبے کرتے ہیں۔ اچھا، جب وہ اس طرح کا ماحول بنتا ہے تو نبی کو جو ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر اللہ ہمیں کوئی معجزہ دے دے تو یہ تو ان کے سر جھک جائیں گے۔ یہ جب خیال آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس خیال کا جواب نبی کو فوراً دیتے ہیں تاکہ اس کی سوچ اور فکر بالکل صحیح رہے۔ اب اس آیت کو پڑھتے ہیں، وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اگر ان کافروں کا منہ پھیر لینا دعوت سے آپ کو بہت عجیب و غریب لگتا ہے، تو پھر کیوں وہ مطالبے کر رہے تھے کہ یہ کر دو تو ہم مسلمان ہو جائیں گے، ہم ایمان لے آئیں گے آپ پر، بڑے الٹے سیدھے مطالبے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو ان کافروں کا جو انہوں نے دعوت حق سے منہ پھیر لیا ہے، اگر یہ آپ کو کچھ برا لگتا ہے، خراب لگتا ہے، تو پھر فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِي نَفْقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ، تو پھر تم ایک کام کرو کہ تم چاہے تو زمین میں سرنگ کھود لو یا آسمانوں میں سیڑھی لگا کر ان کے مطالبات پورے کر دو۔ کیوں بلا اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ بھئی یہ تو فضول ان کے وہ ہیں اعتراضات، اور آپ اگر دل میں یہ سوچتے ہیں کہ اگر یہ میں معجزہ ان کو دکھا دیتا تو یہ مسلمان ہو جاتے، یہ نہیں ہو سکتا، اور آپ معجزہ لا بھی نہیں سکتے، چاہے زمین میں سرنگ لگا لیں یا آسمانوں پہ سیڑھی لگا لیں، اس لیے کہ یہ
جو اللہ معجزہ دینا، ان کے مطالبات کو پورا کرنا کسی کے بس میں نہیں سوائے اللہ کے، آپ کے بھی بس میں نہیں ہے۔ فتاتیہم بھی آیا، تو پھر ان کے یہ زمین میں سرنگ لگا کر یا آسمانوں میں سیڑھی لگا کر ان کے لیے ایک کوئی آپ نشانی لے آئے۔ بھلا کون سی نشانی ہے یہاں؟ نشانی کا آیت کا مطلب کیا ہے، جلدی بتائیں۔ سر معجزہ، ہاں، وہ جو مطالبات کر رہے تھے اس قسم کا معجزہ۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، بڑی اہم بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بڑے غور سے سمجھیے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہاں، لَجَمْعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، تو ان سب کو ہدایت دے دیتا، یعنی کافروں کو ہدایت دے کر، اور جس طرح نباتات جمادات اللہ کے حکم کے مطابق چل رہے ہیں، یہ ساری انسانیت بھی اسی طرح چلتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ کی سنت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو پیدا ہی آزمائش کے لیے کیا ہے، اور آزمائش اسی وقت ہو سکتی تھی جب اس کو اختیار دے دیا جاتا، تو اختیار اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیا، آزمائش میں ڈال دیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دے دی کہ آپ ان کے مطالبات کی پرواہ نہ کریں، آپ تو دین حق جو بذریعہ وہی آپ کے پاس آیا ہے کھول کھول کے لوگوں کو بیان کریں۔ ایمان لاتے ہیں ان کا بھلا ہو، نہیں لاتے تو انہی کی وبال ان کے سر پر آئے گا۔ اور فلا تکونن من الجاہلین، اور آپ نادانوں میں سے نہ ہوئیے کہ آپ ان کے مطالبات کے بارے میں فکر مند ہو جائیں۔ آپ کو تو فکر ہونی چاہیے کہ یہ دعوت حق ان کو پہنچے، اس کے بعد اگر اللہ کو یہ منظور ہوتا کہ بھئی یہ سارے ایماندار ہو جائیں تو اللہ سب کو ایک اس طرح کر دیتا کہ وہ ایمان والے ہوتے، کوئی غلطی بھی نہ کرتے، کائنات پوری آپ دیکھ رہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ یہ دل میں خیال بھی نہ لائے کہ ان کے مطالبات پورے کر دوں گا تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی اسی طرح ہے، اس کا منصوبہ عین حکمت اور اس کے علم کے مطابق ہے، اور وہ یہ کہ آپ صرف دعوت کا کام کریں، یہ مت سوچیں کہ میں ان کے یہ مطالبات پورے کر دوں گا تو یہ ہو جائے گا، نہیں، اللہ کی مشیت کچھ اور ہے کہ اللہ ان کو اختیار دے دیا، اب ان کے ذمے ہے کہ ہدایت پاتے ہیں، میں نے بھیج دیا نبی، کتاب بھیج دی، اگر یہ اس کو پہ عمل کرتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا کا برحق پیغام ہے، یہ نظام جو اللہ نے دیا اسلام کا پورا نظام، عقائد، عبادات، ایمانیات اور معاملات، یہ پرفیکٹ ہے، اس پہ عمل کریں گے دنیا اور آخرت میں بھلائی، اس کو چھوڑیں گے ذلت اور پستی ان کا مقدر۔ آج آپ اپنے ملک کو دیکھ لیں، ہم نے اس ہدایت کو چھوڑ کے کہاں کھڑے ہیں، آپ کوئی دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بات کلیئر ہے آیت 35 کی؟ کوئی سوال، کوئی کامنٹ؟ سر قرآن کس طرح کھول کھول کے بیان کرتا ہے، کاش ہم ان کو سمجھیں چیزوں کو تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی مشیتیں بھی پتہ چل جائیں گی۔ دیکھیں نا، یہ ہے اللہ کی مشیت کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بالکل چپ کر کے وہ کام کرنا چاہیے، ڈٹ کے جم کے جو اللہ نے ان کو اسائن کیا ہے، اور اس بات کی کہ ساری دنیا ایمان لے آئے، یہ اللہ تعالیٰ کا منصوبہ ہی نہیں تھا، مشیت ہی نہیں تھی، چاہت ہی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا اور پھر ہدایت ان کے سامنے رکھ دی۔ آج ہمارے ساتھ یہ معاملہ آپ کا اور میرا معاملہ ہے، لہذا مومن جو ہے ایمان لا کر قرآن و سنت کو رہنما بناتا ہے، وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتا، نہ طاغوت کو دیکھتا ہے، نہ شیطان کو دیکھتا ہے، نہ نفس کی خواہشات کو دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے میرے رب نے حق فرمایا ہے، یہی میرے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی ساری اس میں ہے۔ یہ تھی آیت 35۔ اب ہم چلتے ہیں آیت 36 میں۔ سر ایک بات کرنی تھی، جی فرمائیں۔ یہ آیت کا حصہ ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ، اس کے باقی بھی قرآن میں آئے ہیں یہ، تو اس کے حوالے اگر آپ کے پاس ہوں تو۔ اچھا سوری،
इस वक्त मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं इंशाल्लाह कल आपको दे दूंगा। इंशाल्लाह। वलो शाअ अल्लाह लजमअहुम अला हुदा। अच्छा, इसमें एक चीज आपको बड़ी अच्छी तरह समझनी चाहिए कि ये अल्लाह का एक मंसूबा था, और ऐन अकल और हिकमत के मुताबिक कि इंसान को पैदा ही इसलिए किया है। किस लिए पैदा किया? वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि जिंदगी, दुनियावी जिंदगी में अल्लाह की इताअत करे, इबादत अल्लाह की करे, हर अमल अल्लाह के हुक्म के मुताबिक करे। तो इस पे आपने बिल्कुल ठीक कहा, और भी आयात हैं, तो मैं इंशाल्लाह कल आपको इन आयात के हवाले दे दूँ। जज़ाकल्लाह। अब आइए आयत नंबर 36 में। अब अल्लाह ताला बताते हैं कि ये इस हिदायत को कबूल कौन करेंगे। इन्नमा यस्तजीबुल्लज़ीना, बस मानते वही लोग हैं, अल्लज़ीना, जो यस्माऊना, जो गौर से सुनते हैं। ये बड़ी जबरदस्त बात है। इन चंद अल्फाज में पहले इसको समझ लीजिए कि हिदायत को कौन मानते हैं, कौन कबूल करते हैं? जो गौर से सुनते हैं। हाँ, यस्माऊना, कान अल्लाह ने किस लिए दिए? सुनो। अब जब वो कुरान सुनते हैं तो देखें, हब शाह हबशा नजाशी के आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। वो कहते हैं ये बिल्कुल अल्लाह का कलाम है, और जो कुछ इसने बयान किया है हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में, उससे जरा बराबर भी इधर उधर नहीं थी जो कुरान ने बयान किया। कुरान ऐसा हक है। कभी आप गौर करें, देखें, ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि हम कुरान को समझ के नहीं पढ़ते। वरना यकीन माने, कुरान को तो जब पढ़ते हैं या सुनते हैं तो ऐसा लगता है ये हमारे दिल की आवाज है। भला क्यों? भाई आप देखें, कुरान ने उन्हीं चीजों को करने को कहा है जो इंसानी फितरत को अच्छी अल्लाह ताला ने उसमें रखी है। फलहमहा फुजूरहा व तकवाहा, उसको इल्हाम कर दिया नेकी भी और बदी, और नेकी उसके लिए पसंदीदा बना दी, बुराई से उसको नफरत डाल दी उसके अंदर। अब आप देख लें, जितने अहकामात हैं कुरान के, मुझे बताएं इनमें से एक भी इंसानी फितरत के खिलाफ हो। एन इंसानी फितरत के अल्लाह ने शर्म हया रखा है इंसानी फितरत में, तो अल्लाह ताला ने अहकामात दिए हैं कि तुम फहाशी उरियानी के करीब भी ना जाओ। कुरान की दावत बिल्कुल बरहक है। आप किसी पहलू से, किसी जाविये से देख लें। मुसलमानों की बदबख्ती है कि हम वो हिदायत जो दुनिया की बेहतरीन हिदायत है, हक है, अल्लाह की दिया हुआ है, उसको छोड़ के हम तागूत के पीछे घूम रहे हैं, हम शैतान के पीछे लगे हुए हैं, हम अपनी ख्वाहिशात के पीछे लगे। अपने मुल्क को देख लीजिए, जब इस कुरान को नाफिज किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा किराम ने, तो आप देख लें दुनिया की वो पुरअमन, सबसे पुरसुकून और नेमतों भरी हुकूमतें थी। उसमें नॉन मुस्लिम जो थे, ईसाई जो थे, वो कहते थे कि इससे बेहतर हुकूमतें हमने नहीं देखी। तारीख उठा के देख लें। आज हम तागूती निज़ाम को अपना कर, ना हमने कोई इज्जत छोड़ी है ख़वातीन की, माओं की, बहनों की, ना हमने कोई जुल्म सितम की इंतहा कर दी है हमने। कुरान इन चीज़ों से सख्ती से मना करता है। और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, कोई मुल्क कुफ्र से तो कायम रह सकता है, जुल्म से कायम नहीं रह सकता। जुल्म जब होता है तो अल्लाह ताला फिर उस कौम को ज्यादा देर इजाजत नहीं देता कि रुए जमीन अल्लाह की जमीन है कि उस पर वो फसाद फैलाए। अब आपको आयत नंबर 35 हो गई हमारी, और हमने देखा कि इस हिदायत को कबूल वो करेंगे जो ठीक ठीक बात को सुनेंगे, सुनकर उसको समझेंगे, उसका तकाबुल करेंगे। देखें ना,
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دعوت کو سنا اور اس دعوت کو انہوں نے آگے بڑھ کر قبول کیا، پھر انہوں نے زندگی میں وہ تکالیف برداشت کی، آپ تاریخ اس کی گواہ ہے، اور پھر وہ نظام قائم کیا جس کو عربوں نے کبھی پہلے دیکھا، جہالت کے زمانے میں اس کی ان کو روشنی کا کچھ حصہ بھی نہیں ملا تھا، جہالت نے ان کے معاشرے کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ وہ ماں، وہ بہن، وہ بیٹی جس کی کوئی عزت نہیں تھی، جس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے وہ شرف بخشا۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، آپ اس قرآن کو، اس حدیث، اس سنت کو اور اس کے دیے ہوئے نظام کو بے شک کمپیئر کر لیں، کسی سے مقابلہ کر لیں نظام سے، سوشلزم ہو، کمیونزم ہو، دنیا کا کوئی طاغوتی نظام۔ آج آپ دیکھیں تو صحیح، جس کو ہم متمدن دور کہتے ہیں، جس کو کہتے ہیں یہ بہت ہی سویلائز سویلائزیشن ہے، انسان کہاں پہنچ چکا ہے۔ یہ سارے ادارے، یونائٹڈ نیشن، آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، گنتے جائیے، یہ سارے کے سارے ظلم و ستم کی علامات ہیں۔ جو ظلم ہو رہا ہے فلسطین میں، فلسطینیوں پر یہودی کر رہے ہیں، اس کو کنڈیم کرنے کی ہمت اور جرت نہیں ہے امریکہ کو۔ یہ ہے دنیا کے نظام، یہ ہے ان کا ظلم و ستم جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اور اگر اسلام نافذ ہو تو پھر اس اسلامی حکومت کا فرض عین ہے کہ وہ جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہو، وہ جو کچھ کر سکنے کے قابل ہو ضرور کرے۔ آج تو ظلم و ستم کا بازار یہیں گرم ہے، باہر تو مسلمانوں کی ہمیں فکر ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے۔ لہذا یہ بہت بڑی نعمت ہے، قرآن اور سنت بہت بڑی نعمت ہے انسان کے لیے، دنیا میں نعمت عظمیٰ ہے۔ اچھا، ایک بات اس آیت میں 36 میں بڑے غور سے دیکھیے، اللہ تعالیٰ انما یستجیب الذین یسمعون، ایمان کون لائیں گے؟ جو اس کو ٹھیک سے سن کر اور سمجھیں گے۔ اور والموت یبعثہم اللہ، اور یہ جو مردے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کر کے ثم الیہ یرجعون، پھر وہ اسی کی طرف پلٹائے جائیں گے۔ آیت کا یہ حصہ بلا کیا ہے؟ یہ بہت بڑی وارننگ اور تنبیہ اور انذار ہے کن لوگوں کے لیے؟ جو اس دعوت اسلام سے منہ موڑیں گے کہ اللہ نے ان کو بالکل طے کر رکھا ہے، یہ ہو کے رہے گا کہ ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور پھر اللہ کی طرف پلٹائے جائیں گے، تاکہ وہاں دنیا کے سارے جو کام انہوں نے غلط کی ہیں، ظلم و ستم کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے حساب لے۔ کتنی بڑی وارننگ ہے، کتنی بڑی ہدایت کی بات ہے، کتنی بڑی تنبیہات اور وہ ہیں۔ اچھا، یہاں ایک چیز آئی ہے جس کو ہمیں تھوڑی سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ جو شخص سنے گا وہ لائے گا، ایمان لائے گا۔ یہاں سننے سے مراد کیا ہے؟ قرآن کی دوسری جگہ سے اس کی کیا تفصیلات یا کیا ایکسپلینیشن ملتا ہے؟ یہ بات سمجھ لیں اچھی طرح۔ یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں نا، وہ جی اللہ چاہتا تو ہمیں ہدایت دے دیتا، یہ بالکل 100% غلط بات ہے۔ اللہ اپنی علم اور حکمت کی بنیاد پر اصول ہیں جس کی بنیاد پر انسانوں کو ہدایت دیتا ہے۔ سنیے وہ کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں یہدی من ینیب، اللہ ہدایت اس کو دیتا ہے جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے، رجوع کرتا ہے، توبہ طائب ہو کے اللہ کی طرف آتا ہے کہ میں ہدایت اللہ سے لینی ہے۔ یہ ہے یسمعون کا مطلب، کہ وہ لوگ کون ہیں؟ جو بالکل حق کو پہچان کر، سن کر، پڑھ کر، پہچان کر، اور پھر اللہ کی طرف پلٹتے ہیں۔ جب خود پلٹتا ہے انسان تو پھر اللہ جو ہے وہ اس کو ہدایت دیتا ہے۔
تو ہدایت مشروط ہے انسان کی اپنی کوشش اور اپنی محنت پر. اگر وہ کوشش اور محنت کرے گا اللہ تعالیٰ ضرور اس کو ہدایت دے گا. اور اگر وہ ہدایت سے بے پرواہی کرے گا اور اس کی کوئی اہمیت کو احساس نہیں کرے گا، اس کا انکار کرے گا یا اس کی تکذیب کرے گا، اللہ رب العالمین نے دنیا میں اس کو موقع دے دیا ہے، کرے، آخرت میں حساب کے لیے اس نے پیش ہونا ہے. لہذا ہدایت کے لیے یاد رکھیں اپنی انفرادی چاہت، تڑپ اور کوشش، یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے مشروط کی ہیں ہدایت کے لیے. اس کو سمجھیے، اگر نہیں بات کلیئر تو سوال کیجیے. ہدایت یہ کہہ دینا کہ اللہ چاہے گا تو ہمیں ہدایت ہو جائے گی. اللہ کہتا ہے ہاں میں ضرور تمہیں ہدایت دوں گا، میں چاہتا ہوں کہ تم ہدایت، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے تم اپنے دل میں اس کی طلب اور طلب محسوس کر کے کوشش کرو، پھر میں ضرور ہدایت دوں گا. یہ ہے اللہ کا اصول، یہ ہے ہدایت کا اصول. اس کو سمجھیے بہت اچھی طرح. اگر ہم خود اس کی طرف، اللہ نے تو ساری دیکھیں نا حجتیں پوری کر دیں، نبی بھیج دیا، کتاب بھیج دی، اس کے بعد ہمارے دل کے اندر، ہمارے نفس کے اندر نیکی اور بدی کی پہچان رکھ دی، تو اللہ نے تو وہ سارے اسباب کرنے کے بعد ہمیں آزاد اختیار دے دیا. تو ہدایت اس کو ملے گی جو اپنے دل کے اندر سچی تڑپ اور اس تڑپ کے لیے کوشش کرے گا. تڑپ سے صرف کچھ نہیں ہوگا، یاد رکھیے، امیدوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ دیکھیں اپنے معاشرے میں کتنے لوگ ہیں، ہائے ہمارے بچے کاش سدھر جائیں، بڑی ان کے دل میں یہ طلب ہے، آرزو ہے، کوشش نہیں کرتے. دیکھ لیں یہ بات، سمجھ لیں اچھی طرح. کوئی سوال اگر یہ بات سمجھ نہ آئی ہو تو، کہ ہدایت کب اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ جو جی جو آیات ہیں سورہ تکویر کی آخری جو آیات ہیں، ان هو الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. جی یہ تو یہ جو آخر میں آیا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، کیا مطلب ہے اس کا؟ تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. ہاں اس کا اگر مطلب ہے اور اللہ، نہیں تم چاہتے مگر یہ کہ چاہے. ترجمہ نہ کریں، ترجمہ مجھے سمجھائیں اس کا مفہوم کیا ہے. یہ بالکل وہی مفہوم ہے جو میں آپ کو ابھی سنیں بڑے غور سے. وَمَا تَشَاءُونَ، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللہ، ہاں اگر اللہ چاہے. تو اللہ کی چاہت کیا ہے انسانوں کی ہدایت کے بارے میں؟ اللہ کی چاہت وہی ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا. اس نے فطرت میں رکھ دی ہدایت، نیکی کو پسند، برائی کو نفرت، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور نیکی کو عمل کرنا فطرت کے مطابق ہے. اس کے لیے کتاب نازل کر دی، اس کے لیے نبی بھیج دیے، انبیاء بھیج دیے. الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. آپ ذرا مجھے موقع دینا، میں پوری بات کر لوں، تو پھر بیچ میں نہ بولا کریں پلیز، تاکہ سب لوگ سن رہے ہیں، 50 آدمی، تاکہ وہ پوری بات کو سمجھیں. میں آپ اس آیت پہ آتا ہوں. تو اب یہ اللہ کی چاہت یہ ہوئی کہ وہ آپ کو سارے ہدایت کے ذرائع، وسائل، صلاحیتیں عطا کر کے اور آپ کو ہدایت کے حق ادا کر دے. اس کے بعد اس نے آپ کو آزادی دے دی. تو اللہ کی چاہت یہ ہے کہ تم اس سے فائدہ اٹھاؤ. تو اپنے دل میں سچی طلب اور تڑپ لے کے کوشش کرو، وہ ہدایت دے گا. اور اسی پہ یہ ڈاکٹر صاحبہ کی جو آیت پڑھ رہے ہیں، سورہ عنکبوت کی آخری آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا. بہت اہم آیت ہے، بہت اہم. وہ لوگ جو ہمارے راستے کے لیے کوشش کرتے ہیں، جاہدو، جہاد یعنی انتھک کوشش کرتے ہیں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہم ضرور بس ضرور ان کو اپنا راستہ، ان کی رہنمائی ہدایت کی طرف کرتے ہیں. ان کی جاہدوا فینا، یہ شرط ہے.
تو قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے تو قرآن کہیں تناقض نہیں نظر آئے گا، ایک آیت دوسری آیت کی تشریح ہے۔ یہ ہدایت کا معاملہ اچھی طرح سمجھ لیں میں اور آپ سب کہ یہ ان لوگوں کو ملتی ہے جو دل میں سچی طرف رکھ کے کوشش کریں۔ میں چاہتا ہوں میری اولاد نیک اور دیندار بنے، تو سب سے پہلے میں خود ان کو نیک اور دیندار ہدایت یافتہ بن کے دکھاؤں، اور پھر میں اپنے لیے بھی کوشش کروں اور ان کے لیے بھی کوشش کروں، تو اللہ تعالیٰ ضرور ہدایت دیتا ہے۔ لیکن میں تو طاغوت کی پیروی کروں، میرے گھر میں تو سارا مغربی نظام پوری کا پورا دن بھر ٹی وی ریڈیو پتہ نہیں کیا کیا مکس گیدرنگ سب کچھ ہو، اور پھر میں تمنا کروں کہ میری اولاد نیک ہو جائے، یہ اللہ کی سنت نہیں ہے، یہ اللہ کی چاہت نہیں ہے۔ اور یہ جو آیت آپ نے پڑھی ہے نا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللہ، تو اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت کے تابع کر لیجیے، یہ ہے اس کا مطلب۔ ہونا تو وہ ہے جو اللہ چاہے گا، تو پھر کیوں نہ اسی کے اس چاہت کو اپنا لیا جائے، اس کی مرضی کے مطابق چلا جائے۔ بات کلیئر ہے؟ جی سر، الحمدللہ۔ جی الحمدللہ۔ سر کچھ اور ایسی باتیں جو اولاد کو ہم اس طرف لگانے کے لیے کوئی ہمیں گائیڈ لائن ملے کہ کیا کیا ہم ان کو کیسے، الحمدللہ اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو ان کو بھی اس راستے پر لانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں اور کوشش؟ اچھا، میں تھوڑا سا ٹائم آج لوں گا تاکہ آپ کو پہلے تو لکھیں نا، ایک ٹائٹل لکھیں تاکہ آپ کو اس کے نیچے آیات لکھیں کہ انسان کی ہدایت کا بندوبست کیا کیا ہے اللہ نے، ہدایت کا ربانی بندوبست۔ بڑے غور سے سنیے، لکھیے آیت نمبر سورہ طٰ کی آیت 50۔ آپ سورہ طٰ کی آیت 50 سنیے۔ قال ربنا الذی، انہوں نے کہا، اس نے کہا، سر سورت کون سی؟ سورہ طٰ کی آیت 50۔ اوکے۔ یہ قلم پین لے کے بیٹھا کریں اور اٹینٹیو رہا کریں۔ قال، اس نے کہا، ربنا الذی اعطى كل شیء خلقہ، میرا رب کون ہے؟ جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا، خلقہ، اس کو پیدا کیا۔ تو خالق کون ہے؟ پہلی تعارف کہ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ ثم ہدا، پھر اس کو ہدایت بھی دے دی۔ یہ ہدایت جو ہے یہ ہر چیز کی ملی ہے۔ پرندے کو اڑنا اللہ نے سکھا دیا، مچھلی کے بچے کو تیرنا سمندر میں اللہ نے، یہ ہدا ہے۔ اور انسان کو بتا دیا، انسان کو سمجھا دیا، سجا دیا کہ تو جب تیری غذا ماں کے پیٹ میں تمہیں کس طرح رہنا ہے، ماں کے پیٹ سے باہر آنا ہے تو تم نے پینے کے دودھ چوسنے کے لیے کیا کرنا ہے، تم نے زندگی کو، یہ ساری ہدایت ہے جو ہر چیز کو اللہ نے دی۔ یہ تو عام ہدایت ہے، یہ تو عام ہدایت کا بندوبست ہے ربانی۔ اب انسان کو ہدایت حاصل کرنے کے لیے سورہ دہر کی آیت 2 اور 3 میں پڑھ رہا ہوں۔ ان خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کو کھول کے بتا رہے ہیں، کہ کھول کے تو نہیں لیکن انسان کو سجھانے کے لیے کہ دیکھ ہے انسان، تو مخلوط نطفے سے پیدا کیا گیا ہے، کمال اس کا ہے جس نے اس مخلوط نطفے سے تمہیں انسان بنا دیا۔ اور پھر نبتلی ہے، اس لیے کہ ہم اس کی آزمائش کریں۔ اس آزمائش کے لیے کیا کیا؟ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اس کو قوت سماعت بھی دے دی اور قوت بصارت بھی دے دی۔ اچھا، آزمائش قوت سماعت کی کیا کیوں وہ ہے آزمائش، اور قوت بصارت کیوں آزمائش ہے؟ جلدی بتائیں۔ سماعت کا تعلق، آپ انبیاء جب پڑھ کے آیات تلاوت کرتے ہیں، سنتے ہیں، آپ اس سننے کو اگر ٹھیک اپنے دماغ میں وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ،
اس نے تمہیں قوت فہم و ادراک بھی عطا کی ہے، تو اس سن کے اگر اس کے قوت فہم و ادراک تم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ آزمائش ہے کہ اس قوت سماعت کو اللہ تک پہنچتا ہے کہ نہیں، اپنے خالق مالک رازق کو پہچانتا ہے یا نہیں۔ اور جعلنا سمیعن، یہ تو سمیعن تھا، بصیرہ، آنکھیں دے دیں، قدرت کو دیکھو، نظام کو دیکھو، نباتات، جمادات، حیوانات، فلکیات، سب کو دیکھو، پوری کائنات کو دیکھو، تمہیں پتہ چلے گا کہ اس کی مالک وہ ہستی ہے جس کا انتظام پرفیکٹ، جس کی اس کا نظام کو نافذ کرنے کا پرفیکٹ، ہر چیز کس طرح، یہ ہے بصارت۔ بات کو کھولیں گے تو یہ آپ کو نظر آئے گا۔ اور پھر بتایا آگے، ان ہدیناہ السبیل، ہم نے اس کو راستے، صحیح راستے کی طرف ہدایت کر دی۔ کیسے؟ انبیاء بھیج دیے، کتابیں بھیج دی۔ یہ تو کائنات میں تھا نا بصیرت سے، اور سماعت ان کو جب سنتا ہے تو اب ہدایت دینے کے بعد پھر ہم نے کیا کیا؟ اما شاکرم و اما کفورا، چاہے تو شکر گزار بنے، اس ہدایت برحق کو قبول کر لے تو شکر کر لیا اس نے، اگر ناشکرہ کب ہے؟ جب اس کو ریجیکٹ کر دے۔ یہ اب اختیار بالکل کلیئر یہاں پتہ چل رہا ہے، اللہ نے اختیار دے دیا کہ اما شاکرن و اما کفورا، چاہو تو شکر گزار بنو، چاہو تو ناشکر بنو، لیکن آؤ گے میرے پاس ہی۔ دیکھا کس طرح کلیئر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اس کے بعد یہ پورا اختیار ہے، بہت ساری آیات ہیں، اور ادھر وقت ہے کہ ختم ہو رہا ہے۔ آگے لکھیں سورہ شمس کی آیت 7 اور 8، یہ سارے بندوبست ہیں اللہ کے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ پھر سورہ کہف کی آیت 29 ہم پڑھ چکے ہیں۔ سورہ کہف کی 29 اللہ تعالیٰ فرمائے وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، یہ حق جو ہے نا، یہ ہدایت، یہ قرآن، یہ انبیاء، یہ حق ہے اللہ کی طرف سے۔ اور فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، جس کی مرضی ہے ایمان لائے، وَمَنْ شَاءَ يَكْفُرْ فَلْيَكْفُرْ، اور جو چاہے اس کا انکار کرے۔ اب مرضی تمہاری ہے، لیکن اس کا انجام میں نے حساب لینا ہے۔ پھر اللہ نے ساری صلاحیتیں دی۔ سورہ 3 کی آیت لکھیں 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ 3 کی آیت 4، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، جو ذمہ داریاں انسان کو دیں اس کو پورا کرنے کے لیے بہترین صلاحیتیں دیں، چاہے وہ جسمانی ہوں، دماغی ہوں، عقلی ہوں، سماعی ہوں، بصری ہوں۔ اور پھر سورہ بنی اسرائیل کی آیت 9 لکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اللہ نے قرآن نازل فرما دیا اور کہا کہ یہ لو قرآن، یہ ہے جو سب سے صراط مستقیم، سب سے سیدھا راستہ ہے، وہ اس قرآن نے بیان کیا ہے، اور حفاظت اپنے ذمے لے لی۔ اسی لیے سورہ حجر کی آیت 9 لکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے نازل کیا ہے یہ ذکر۔ کس نے؟ اس رب کائنات نے خود نازل کر کے اور خود حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے۔ آج بھی آپ اسی زبر زیر کے ساتھ پڑھتے ہیں جس زبر زیر کے ساتھ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل، کمال ہے۔ صدیاں گزر گئیں، کوئی تبدیلی نہیں کر سکے۔ اور سورہ یونس کی آیت 38 میں چیلنج دے دیا۔ کیا چیلنج دے دیا؟ اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ یہ چیلنج اس وقت سے لے کر قیامت تک انسانیت کو چیلنج ہے، ایک صورت۔ اب آیات صورت میں 3 صرف آیات ہیں، نہ وہ الفاظ انسان اس طرح کمپوز کر سکتا ہے، بنا سکتا ہے، اور نہ اس الفاظ کے اندر وہ معنی ہو سکتے ہیں جو قرآن کے اندر ہے۔
تو یہ تھا اللہ نے کیا بندوبست کیا انسان کی ہدایت کے لیے. یہ آیات ساری آپ نے دیکھی ہیں، اس کے علاوہ بھی ہیں، لیکن یہاں پر آج روک لیتے ہیں اور آپ خدا کے لیے ان چیزوں کو بعد میں پڑھا کریں، سمجھا کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو فہم قرآن عطا فرمائے گا، آپ کا سینہ کھول دے گا، شرح صدر ہو جائے گا، بشرطے کہ ہم اس قرآن کو پڑھ کے سمجھ کے اس پر کما حق کا عمل کریں اور اس کی دعوت دیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اگر کوئی سوال ہے تو پوچھیں. اسی آیت کو کل پھر کریں گے کہ اللہ کن کو ہدایت دیتا ہے اور اللہ کن کو ہدایت سے محروم رکھتا ہے. یہ بڑے اہم ٹاپک ہیں ہدایت کے حوالے سے، یہ انشاءاللہ کل کریں گے. کوئی سوال، کوئی کامنٹ؟ سر ہدایت کے حوالے سے آپ نے یہ بہت اچھا جملہ بولا، ہدایت طلب، تڑپ اور کوشش سے ملتی ہے. یہ اللہ کی سنت ہے. جزاک اللہ. سمندر کوزے میں بند کر دیا سر آپ. اب آپ میں سے کوئی دعا مانگ لے اگر کوئی سوال نہیں ہے تو، تاکہ ہم اس درس کو ختم کریں. شاباش، جلدی کریں. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ.